बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज का जो हमारा हॉट इशू है वो है कि तमाम तर कोशिशों के बाद हुकूमत की जीत हो चुकी है। सेनेट से 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमती इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में भी अपनी अक्सरियत साबित कर दी है और 2/3 की अक्सरियत ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके ड्राफ्ट सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है, जबकि सदर पाकिस्तान ने सुबह 8:30 बजे दस्तखत कर इसको कानून की शक्ल दे दी है। इन तरमीम में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होगा, इस पर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और क्या असरात मुरतब हुए हैं। और बात करेंगे पाकिस्तान ने IMF से मजीद कर्ज लेने का इरादा जाहिर कर दिया है, इसकी तफसील भी जानेंगे अपने प्रोग्राम में। और आखिर में हम बात करेंगे कि बहुत सी सरकारी मुलाजमतें ख़त्म करने का इरादा। हमने अपने पैनल में इस पर बात करेंगे कि किस तरह से ये मुलाजमतें जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं और क्या क्या नए नए आर्टिकल आ रहे हैं। इन चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास जो पैनल मौजूद है उसमें एनालिस्ट सईद अलवी साहब मौजूद हैं और उनके साथ कालम निगार और तजिया निगार फजल हुसैन अवान साहब और तजिया निगार आसमा बदूद यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको वेलकम कहेंगे। अच्छा, तो अलवी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आईनी तरमीम का जो फैसला हमारे सामने आया है, काफ़ी दिन हो गए थे इस पर डिस्कस करते हुए, फैसला आ गया है, इसकी तफसीलात के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बहुत कोशिशों के बाद हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरामीम को एक ही दिन में मंजूर करा लिया। ये तकरीबन 24 घंटे से भी कम वक्त में, जिसकी तैयारी में तो 2 माह लगे, लेकिन 24 घंटे के भी कम वक्त में ये मंजूर करा ली गई। पहले सेनेट से मंजूर कराई गई, कल रात को फिर रात गए कौमी असम्बली से भी मंजूरी हो गई और फिर सुबह सदर पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नोटिफाई हो गए हैं। देखिए, ये जो 26वीं आईनी तरामीम है, इसमें ज़्यादातर जो नुकात शामिल हैं, जो तरामीम हैं, वो अदलिया के बारे में है। अदलिया के जो ख़ास तौर पे आला अदलिया उस हवाले से इसके अंदर तरामीम की गई हैं और 2 तरामीम जो हैं वो इस्लामी उसके मुताबिक हैं, नज़रिए के मुताबिक हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे अहम इसके अंदर तरमीम की गई है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के हवाले से की गई है। पहले जैसे आपको इल्म है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जो भी जज होता था उसको बना दिया जाता था, जितनी उसकी मुद्दत मुलाजमत रहती थी वो इतनी देर पर बतौर चीफ जस्टिस अपना काम करते रहते थे। लेकिन अब तरीक़ाकार के अंदर तब्दीली पैदा कर दी गई है। अब इसके लिए एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जिसके अंदर 6 MNA होंगे और 4 सेनेटर्स होंगे, जो मिल के 3 जो सीनियर जजेस हैं उनका नाम पेश करेंगे वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म फिर सदर को भेजेगा। यानी अब ये नहीं रहा कि जैसे पहले होता था कि जो भी सीनियर तरीन जज है वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब 3 सीनियर जजों में से एक को बनाया जाएगा और उसमें ये भी एक रखा गया है कि अगर जिसको सिलेक्ट किया जाए अगर वो माजरत कर ले इस पोस्ट से तो फिर इससे नेक्स्ट वाले जज साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये तो यानी सबसे जो चीफ इसके अंदर तरमीम थी वो ये थी। उसके बाद मुद्दत मुलाजमत की भी बात की गई है और 3 साल जो है वो चीफ जस्टिस की उम्र मुलाजमत जो है ना वो यानी कि रखी गई है। पहले ये होता था कि जितनी भी मुद्दत मुलाजमत रहती होती थी चीफ जस्टिस साहब की वो उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, लेकिन अब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा 3 साल उसकी मुद्दत होगी और उम्र इसके लिए 65 साल तक मुकर्रर कर दी गई है कि 65। ये पहले भी इतनी थी लेकिन मुद्दत मुलाजमत का तयन नहीं था पहले, तो अब ये कि मुद्दत मुलाजमत जो बतौर चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल तक करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी तरमीम इसके अंदर की गई है वो है आईनी बेंच, कि आईनी मुकदमात को सुनने के लिए आईनी बेंच बनाया गया है और ये बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी होगा और इसी तरह सूबाई जो यानी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर भी बेंच बनेगा और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये जो बेंच बनेगा ये सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो बनाएंगी। और इसी तरह फिर ये जो सबसे अहम भी इसमें है वो अज़ खुद नोटिस का है कि पहले चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के खुद से 100 मोटो लेते थे, आज खुद नोटिस लेते थे। कोई भी चीज़ चल रही होती थी, कोई मामला हो रहा होता था तो उसके अंदर वो आज खुद नोटिस ले लेते थे और एक केस चल पड़ता था और उसके ऊपर बहस होती थी। फिर इसी तरह अब ये जो आज खुद नोटिस का मामला है ये आईनी बेंच के पास चला गया है। अब आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है, चीफ जस्टिस साहिबान नहीं ले सकते।
پھر اسی طرح جو ایک اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے وہ سود کے خاتمے کے حوالے سے ہے کہ سود کا جو خاتمہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن یہ ہر طرف سے مطالبہ آتا ہے کہ چونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کے اندر جو ہے وہ سود جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، سودی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 1 جنوری 2028 تک سودی نظام جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اور چیز اس کے اندر کی گئی ہے، ایک ایسی ترمیم ہے کہ جس کے مطابق وزیر اعظم اور کابینہ اگر کوئی تجاویز صدر پاکستان کو بھیجتے ہیں تو ان تجاویز کے اوپر کوئی عدالت، کوئی ایپلیٹ بینچ یا کوئی بھی اتھارٹی اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا سکتی، یعنی جو بھی وزیر اعظم ہاؤس سے تجویز جائے یا کابینہ کی طرف سے جائے اور وہ اس کے اوپر کوئی بھی اتھارٹی، کوئی ادارہ اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی اس کے اوپر نہیں لگا سکتی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو قانون سازی ہوتی ہے، اس قانون سازی کے متعلق اگر کوئی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لینا مقصود ہو تو وہ رائے لی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی 25% اراکین جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی ہو، اگر اس کے حق میں رائے دے دیں کہ اس قانون کو بننے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کو اپروو ہونا ضروری ہے، اس سے رائے لینا ضروری ہے، تو اس صورت میں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے تو اور بھی ہیں چھوٹی موٹی چیزیں، لیکن جو عوام کو سمجھنے کے لیے عام زبان میں نے بیان کی ہے کہ یہ چیدہ مین جو ترامیم کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ جی اچھا فضل لوان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جس طرح بات ہو رہی ہے، علی صاحب بتا رہے ہیں، تو ان ترامیم کی تفصیل میں آپ کیا کہیں گے اور ان کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں مرتب ہوں گے؟ اچھا، میں شروع کرتا ہوں سود سے۔ سود مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 90 کی دہائی میں، اس وقت فیصلہ آ گیا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے اس سے پر سٹے لے لیا گیا۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ 2028 تک اس پر کوشش کی جائے گی، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کے خاتمے کی کوشش کی جائے گی 2028 تک۔ تو سود کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، تو اس جنگ کے لیے ہمیں چاہیے مزید 4 سال۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، ترمیم جس طرح سے پیش کی گئی ہے، رات کو 12 بجے قومی اسمبلی میں اور اس سے پہلے سینٹ میں، اور اگلا دن شروع نہیں ہونے دیا گیا۔ اتنی زیادہ جلدی تھی اس کے حوالے سے، اتنی زیادہ جلدی تھی اس کو منظور کروانے کے حوالے سے کہ اگلا دن نہیں چڑھنے دیا گیا، حالانکہ یہ دن کو ہوتی یا رات کو ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن جلدی دکھائی گئی کہ جلد جتنا ممکن ہو سکتا ہے جلد یہ ترمیم ہو جائے، سینٹ سے ہو گئی۔ اور یہ ایکشن ریپلے ہے بالکل 14 ستمبر کا، اس دن بھی یہی ہوا تھا کہ صبح سے لے کے رات آدھی رات تک اجلاس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ملتوی ہو گیا۔ اسی طرح سے اس دن بھی یہی کچھ ہوا، اور پھر اتنی جلدی میں ترمیم پیش کی گئی، وہاں پہ نہ کوئی ڈسکشن ہوئی۔ بہرحال ڈسکشن کو تو چھوڑ دیں، لیکن سود کے حوالے سے 4 سال اور اس ترمیم کے حوالے سے فوری طور پر، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آصف علی زرداری صدر صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ ترمیم ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے لوگوں کو لایا گیا، کس طرح سے دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی سے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے کسی لوٹے کو نہیں لیا ترمیم کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کے جو ہماری یافتہ امیدوار تھے 5 وہ تو استعمال ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کا بی پلان تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پھسل جاتے ہیں تو پھر ان کو 11 کے 11 لوگوں کو لایا جاتا، لیکن 5 کی ضرورت پڑی، وہ انہوں نے لے لیے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ، میں نے یہ صدر زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی کہ ان کو بھی یقین نہیں تھا، باقی بھی بہت سے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ترمیم ہو جائے گی۔ صدر کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ترمیم ہو جائے گی، کیونکہ 14 ستمبر کو جس طرح سے ترمیم ہونے جا رہی تھی تو صدر آصف علی زرداری صاحب سے کہا گیا تھا، جو ہمیں خبریں سامنے آتی ہیں، جو کوٹ رپورٹر بتاتے ہیں، جو پارلیمانی رپورٹر بناتے ہیں، پارلیمنٹ کے رپورٹر بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ صدر صاحب کو سٹینڈ بائی رکھا گیا تھا کہ سینٹ سے قومی اسمبلی سے ترمیم منظور ہو جائے گی تو فوری طور پر آ جائے گی آپ کے پاس، آپ نے اس پر سائن کر دینے، بس اللہ خیر صلاح۔ لیکن ابھی آصف علی زرداری صاحب وہ گولی کھا کر سنا کہ سوتے ہیں، انہوں نے گولی کھا لی، سو گئے
یا پھر ان کو تھکاوٹ ہو گئی کہ ان کے وہ بھی ملاقاتیں کر رہے تھے اس لیے ان کو بھی نیند آ گئی اور پھر ان کو صبح جب وہ سو گئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ چہرے پر چیٹے مارے گئے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر دیکھیں جس طرح تحریک انصاف کے بارے میں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ 11 انہوں نے کہا کہ ہمارے 11 اراکین کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے, لیکن تحریک انصاف کے کئی اراکین جو ہے وہاں پر آئے نہیں ہیں اور جو آئے ہیں جنہوں نے ووٹنگ دی ہے تو وہ بھی ان کی مخالفت میں ہی دی ہے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کس کے مخالفت میں؟ ترامیم کی جو مخالفت میں ہی ووٹ گئے ہیں نا, جو ان کے اراکین آئے ہیں پی ٹی آئی نہیں, انہوں نے تو جو 5 لوگ تھے انہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے. جو اغوا جن کو کہتے ہیں اغوا کیا گیا, تو باقی جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ تھے, بڑے بڑے لیڈر تھے, وہ تو وہاں پہ گئے تھے. اچھا, کیا سینٹ زرکا نے ووٹ دیا ہے؟ فضل وان صاحب بتائیے. نہیں, سینٹ میں جو دو بندے ان کے تھے, ایک تو سینیٹر زرکا تھی اور ایک دوسرے فیصل سلیم تھے. انہوں نے ووٹ نہیں دیے, ان کو کورنگ کے لیے رکھا ہوا تھا. اگر مینگل کے بندے وہ نکل جاتے وہ ووٹ نہ دیتے, وہ بھی 2 بندے تھے. اچھا فضل وان صاحب, وہ تو بی این پی مینگل نے ووٹ دیے تھے وہاں پہ. جی یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ مینگل کے 2 بندے رکھے ہوئے تھے. اگر وہ نکل جاتے یا مولانا فضل الرحمان نہ مانتے تو پھر ان کو استعمال کیا جانا تھا. تو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی. باقی ضرورت نہیں پڑی اس ٹائم پر. جی, ضرورت نہیں پڑی ان کی. یہ 2 زیادہ ہو گئے تھے, 100 صرف 64 لوگ چاہیے تھے, 65 ہو گئے تھے. اچھا فضل وان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. آسمہ ودود آپ سے بات کریں گے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, تو کیا کہیں گی اس کے بارے میں, کیا اثرات دیکھتی ہیں آپ آگے؟ اس کے اثراتوں میں اس کا کلمینیٹ ہوا ہے, اس کے اثرات تو پاکستان کے سسٹم پہ فیٹل ہے. یہ ایک بہت ہی ایک ڈارک شاٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ ٹراکٹمی آف پاور, ڈویژن آف پاور, سیپریشن آف پاور, اس کو کیا کہتے ہیں آگ لگا کے جلا دیا گیا ہے. آپ کی جوڈیشری از somehow now in control of parliament اور آپ کی کیبنٹ اور آپ کا پرائم منسٹر. یہ ایک ایسا ڈیڈلی قسم کی انیشیٹو لیا گیا ہے نا. دیکھیں سپریم کورٹ, جوڈیشری کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی ملک میں, آپ کی سوسائٹی میں جو کامنس ہوتی ہے, جو ایک امن ہوتا ہے, اس کی گارنٹی ہوتی ہے. ایک عام آدمی کا جو آخری ریزورٹ ہوتا ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے. جب آپ جوڈیشری کو فلپ کر دیں گے, جوڈیشری کو ٹروتھ کر لیں گے, تو عام آدمی کہاں جائے گا, کس طریقے سے؟ اور عام آدمی کا یہ نہیں جیسے چوری کا مقدمہ ہے تو وہ عام آدمی کا مقدمہ ہے, نہیں. عام آدمی کا مقدمہ یہ آئینی ایکسپلینیشنز بھی ہیں, حقوق بھی ہیں, فرائض بھی ہیں. یہ تمام عام آدمی کے مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم اس وقت اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ایک عجیب و غریب سے قسم کی کنفیوژن سینیریو میں ہم لے گئے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیسے یہ تینوں پلرز اکٹھے کھڑے ہوں گے جب آپ اس بات پہ تل گئے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ہر کسی پہ سپیریئر کرنا ہے اور مینوپولیشن پاور آپ نے حاصل کرنی ہے. آپ نے مینوپولیٹ کرنا ہے تمام اور اپنے پلرز کو, کیونکہ پارلیمنٹ کو آپ کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں سپریم. کل تو میں بہت مجھے فنی لگا, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ گیلوز ہے ہمارے نانا کا, اور آج ہم نے سپریم کورٹ کے لیے بڑا کام کر دیا. سپریم کورٹ کے لیے آپ کا کام یہ ہوتا کہ آپ کنسنٹ کرتے کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوگی. آپ نے اسے ٹوتھ لیس کر دیا, آپ نے اسے کلپ کر دیا, آپ نے اس کی باغیں جو ہے وہ پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ہاتھ میں پکڑا دی. یہ کس قسم کا ڈیموکریسی نے ریونج لیا ہے پاکستان کی عوام سے, کانسٹیٹیوشن سے اور پاکستان کے سسٹم سے؟ تو اس کے امپیکٹ فیٹل ہے. اور اس کی باقی سب نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا, مگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کریٹیکل بات اس میں یہ ہے کہ جس سسٹم نے یہ کریٹیکل امینڈمنٹس اپروو کیے ہیں وہ اس میں پوٹینشیل ہی نہیں رکھتا ابھی اس کو اپروو کرنے کے لیے. آپ کے سینٹ میں آپ کی کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے, آپ کی ریزرو سیٹس ابھی الوکیٹ نہیں ہوئی, ان کی نمائندگی انہیں کیوں ڈپرائیو کیا گیا ہے جب ہمارا کانسٹیٹیوشن انہیں رائٹ دیتا ہے کہ اس قسم کی کسی بھی انڈیور میں وہ اپنا اوپینین ڈالے, اپنا حصہ ڈالے. انہیں آپ نے ڈپرائیو کر دیا اتنی کریٹیکل امینڈمنٹس کے لیے, اور اس آن ٹاپ آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بنیادیں ہلا دی. یہ یونانیمسلی اپروو نہیں, یونانیمسلی ٹیکن نہیں کی گئی. اس کے علاوہ 25 تمام جتنی بھی امینڈمنٹس آئی ہیں وہ یونانیمسلی ٹیکن کی گئی ہیں دونوں ہاؤسز سے. اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, ڈبیٹ ہونا چاہیے تھا. اسے لے کے
ایک تحمل سے آگے چلنا چاہیے تھا. لوگ اپنے اس میں فیڈ بیک دیتے. ممکن ہے اس میں سے کچھ اچھی چیز بھی ہو جو کہ ہمارے سسٹم کے لیے نیسیسری ہو, لیکن اس کو جس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے, جس طرح سے لے کے چلا گیا ہے, جو چیزیں اس میں سے نظر آ رہی ہیں وہ تو کیوس. ہم ایک کیوس کی طرف, پولیٹیکل کیوس کی طرف, ڈیموکریٹک کیوس کی طرف جا رہے ہیں 26ویں امینڈمنٹ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں یہ مینشن کروں گی کہ یہاں پہ جو پیراٹروپرز ہیں نا, یہ فیصل واؤڈا جیسے پیراٹروپرز, انونیمسلی سسپیشیسلی پیراٹروپر سینٹ, ان کو بھی تھوڑا سا جو ان کے پیچھے ہیں انہیں تھوڑا سا انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. اگر کچھ ایسی بات نہیں بھی تھی تو جس قسم کے بیانات وہاں سے آئے ہیں, پوری دنیا, پورے ہم جیسے تھوڑا سا پولیٹیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہم حیران ہو گئے ہیں کہ کی انٹریکشن آف اوپینین ہو رہی ہے اینڈ ٹو اینڈ. تو یہ اس پوری چیز میں اس کی ٹیک اپ کرنا, اس کا ایگزیکیوشن, اس کی امپلیمنٹیشن جیسے ہی ہوا ہے, جس طریقے سے ہیسٹینس اس میں شو کی گئی ہے, میں اس میں مولانا فضل الرحمان کو تھوڑا سا کمپلیمنٹ کروں گی. انہوں نے اس چیز کو سمجھنے کی, انڈرسٹینڈ کرنے کی, اس کو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لانے کی میکسیمم کوشش کی, اور جتنا وہ لا سکے دیٹ از کمینڈیبل. مگر اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ پوری چیز ایگزیکیوٹ ہوئی ہے نا, اٹ ہیز ریڈ فلیگ آل اوور. اور میرے جیسا پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ آپ کو یہ ابھی لکھ کے دے سکتا ہے کہ اٹ ول ہیو ویری 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 کریٹیکل امپیکٹ آن آور پولیٹیکل سسٹم. اچھا اسما, اگر دیکھا جائے جیسے آپ بات کر رہی ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی بات کی جائے تو انہوں نے تو صرف سود کی جو شک ہے اس کو ہی ختم کیا ہے, تو آپ اس کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ ٹوٹل کامیابی کی طرف ہے؟ سود کی شک کے علاوہ جو آپ کی ایک آپ کی آئینی کورٹ کا جو ایک پیرل ساتھ آپ کے پاس ایک جوڈیشل سسٹم بن رہا تھا, اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور ہیومن رائٹ کے جو کنسرن تھے ان کو میٹیگیٹ کیا گیا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے دستاویز میں موجود تھیں وہ اس میں نہیں ہے, تو اس میں کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے, مگر اٹ نیڈیڈ مور ڈسکشن, اٹ نیڈیڈ مور انالیسس, اٹ نیڈیڈ مور فیڈ بیک. یہ اتنا بھی کافی نہیں ہے. اس وقت جیسے ہماری جوڈیشل سسٹم کو, جیسے سپریم کورٹ کو, جیسے آپ کی چیف جسٹس کو پاور لیس کیا گیا ہے, سپریم کورٹ کو ٹوتھلیس کیا گیا ہے, ایک کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے. ایون میں اور آپ یہ نہیں جانتے کہ اگر ہمارا کیس ہوگا تو وہ کس طریقے سے ٹیک اپ ہوگا. آسما اس پہ مزید بات کریں گے, آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے. یہاں پہ علوی صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایمن خان ولی نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو لاہوری گروپ کے ججز درکار نہیں ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ دیکھیں, جس اجلت سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا ہے, اس طرح اگر قانون سازی ہوگی, اس طرح ترامیم لائے گی, اور وہ بھی 1973 کے قانون کے اندر کے جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک متفقہ قانون ہے. اب جو حکمران بھی آتا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس خوش قسمتی سے 1973 کا ایک متفقہ قانون ہے, لیکن اب انہوں نے اس کو توڑ مروڑ کے کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ سب کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو آوازیں تو آئیں گی. اب دیکھیں, یہ بات سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک تگڑی جماعت ہے, اچھی جماعت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کس کس کو آن بورڈ نہیں لیا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کو نہیں لیا گیا, دیکھیں وہ شامل ہی نہیں تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ترامیم پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو وہ تو شامل تھے, انہوں نے تو وڈرا نہیں کیا. نہیں, وڈرا نہیں کیا. دیکھیں, اتنی بڑی ترامیم کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. آپ وہ ترامیم پیش کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, اس کے اندر بحث چلتی ہے, بحث کے اوپر پھر کچھ ترامیم ہوتی ہیں. دیکھیں, آپ نے آراء ہی نہیں لی اکراس دی بورڈ, سب سے تو کوئی آراء نہیں, اتنی اجلت میں پیش کی گئی اور فوری اس کو پاس کرایا گیا. پہلے سینٹ سے پاس کرایا گیا, پھر قومی اسمبلی سے پاس, اور یہ 24 گھنٹے بھی نہیں لگے اس کو آپ نے نوٹیفائی بھی کر دیا. تو اتنی بڑی ترامیم کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے, سب کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے. دیکھیں, کوئی بھی کام ہے, اچھا بھی کام ہے, اگر آپ اجلت میں کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات تو آتے ہیں. جب آپ سب کو لیں گے, دیکھو 1973 کا جب آئین بنا تھا اس وقت بھٹو صاحب نے حفیظ پیر زادہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ سب کو آن بورڈ لو,
और उन्होंने वक्त लिया, सबको ऑन बोर्ड लिया। देखिए जब सबको ऑन बोर्ड लेंगे तो आज भी 1973 का कानून जो है वो मुत्तफिक का है। तो अभी ये जो 26वीं आईनी तरमीम जो पेश की गई, पास की गई, इसके ऊपर शकुक व शुबात तो सबके हैं। और फिर ये देखें कि तरमीम भी इस किस्म की है कि अदलिया को तो बिल्कुल आपने कहीं का नहीं छोड़ा। आपने देखे चीफ जस्टिस साहब की जो तकर्री थी एक तरीकाकार के मुताबिक होती थी, आपने वो भी पार्लियामेंट में ले ली। फिर इसी तरह उनके इख्तियारात थे वो ले लिए। जाहिर बात है कि जब आप सबको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, सबकी आरा उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे तो आवाजें तो आएंगी, ये तो कुदरती बात है। अच्छा फजल अवान साहब, मुझे ये बताइएगा, आईनी तरमीम के हवाले से ये सब चीज़ें अब हमारे सामने हैं, आप क्या समझते हैं इसमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है या क्या नुकसान है, इसके बारे में बताइएगा। ये देखेंगे जी, ऐसी कवानीन या ऐसी तरमीम जब भी वक्ती मुफादात के लिए बनते हैं ना, बनाए जाते हैं, वो कभी भी पायदार नहीं होते। पहले तो ये सोचने की बात है कि ये आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये बहुत ज़्यादा सियाने हैं उन लोगों से जिन्होंने ये आइन बनाया था। और फिर जिस तरह से अदलिया को अलवी साहब ने कहा, मैडम ने कहा कि जिस तरह से अदलिया का हाशर करके रख दिया गया है, वो अपनी जगह पर एक और भी सवाल है। अगर ये तरमीम, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन पहले वाला मुसवदा अगर उसके मुताबिक मंजूरी हो जाती तो फिर PTI वाले मौलाना फजल रहमान दीगर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन मौलाना फजल रहमान सबसे बड़े बेनिफिशरी निकले हैं इस तरमीम के। और मौलाना फजल रहमान की तरफ से चक्कर भी सबसे ज़्यादा दिया गया है इसी आईनी तरमीम में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की तरफ से चंद रोज़ पहले ही कहा गया था कि ये पार्लियामेंट ये जाली है, ये तो तरमीम कर ही नहीं सकते। इस तरह की मौलाना फजल रहमान साहब बातें कर रहे थे। और उसके बाद फिर जिनके साथ मैं बात ये कर रहा था कि अगर पहले वाला मसवदा PTI कहती है वो अगर मंजूर हो जाता तो तबाही आ जाती, तो वो मसवदा कैसे पीछे चला गया। मसवदा हुकूमत की तरफ से बड़े सोच समझ के वो तैयार किया गया था, जिसका अब तक भी लोगों को नहीं पता। लेकिन उसमें फिर ये हो गया कि तहरीक इंसाफ ने कहा या मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पास करवा के दिखाओ, तो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हाँ हम पास करवा के दिखाएंगे। तो ये ऐसे ही मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक बंदा एक गठड़ी लेके जा रहा है, पुल उसने क्रॉस करना है, नहर या दरिया है, वहाँ पे दूसरे लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा भाई हम आपको नहीं गुजरने देंगे। उसने कहा कि मैं गुजर के दिखाऊंगा। तो उनमें ज़िद लग गई, मुकाबला लग गया। तो जो गठड़ी लेके बंदा जा रहा था उसने गठड़ी को फेंका उधर और उसने कहा रोक के मुझे देखो। वो गुजर गया, उसने कहा हाँ मैं गुजर गया हूँ ना। तो इसी तरीके से इनके पास जो गठड़ी इनकी पीछे गिर गई, जो उसमें खौफनाक चीज़ें हो सकती थी। तो अना का मसला बना के आखिरकार इन्होंने छोटी मोटी तरमीम, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बेहतर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं जैसे हमारी अदलिया का, जैसे इन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि बेड़ा गर्क करने वाली बात है। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं, आपने सईद अलवी साहब की बात सुनी, फजल हुसैन अवान साहब ने बात की आईनी तरमीम के हवाले से कि आईनी तरमीम में जो जो चीज़ें नुकसानदेह हैं और जो जो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए, उस पर डिस्कशन हुई, जो जो आर्टिकल आए हैं उस पर भी बात हो रही है, बहस हो रही है। तो मज़ीद इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हुआ जाता है वक्त ब्रेक का, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।